وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 68 سے 70۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا یہ بتاؤ جو بیج تم کاشت کرتے ہو، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا اس سے کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت ہی کرتے رہ جاؤ۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ اور کہنے لگو ہم پر تاوان پڑ گیا۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے۔ سامعین اکرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 68، لفظی ترجمہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا، غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہیں، جعلناہ اجاجن، اس کو ہم خالی کر دیں، فلولا تشکرون، تو تم شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ سامعین اکرام، سورہ واقعہ منکرین آخرت مخاطب ہیں، بائیں ہاتھ والے مخاطب ہیں، اور وہ لوگ خاص طور پہ مخاطب ہیں جو یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ لوگ مخاطب ہیں ہم جیسے کہ جو جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا مطلوب، محبوب، مقصود قرار دے دیا ہے اور دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، دنیا کے دھوکے سے نکلنے کے لیے کچھ اور آپ کو دلائل چاہیے۔ بعض اوقات یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی باطنی طور پہ تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ہم مجبوراً ظاہر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ بھئی ظاہر تو نظر آ رہی ہے اور باطن تو ہم دیکھا ہی نہیں، ہمیں باطن دکھاؤ۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہوتا ہے یا مطالبہ ہوتا ہے بعض اوقات، اور مشرکین مکہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ فَأْتُونَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی واضح دلیل لے آؤ، کوئی نشانی دکھاؤ۔ تو یہ مطالبات ہوتے رہتے ہیں۔ انسانیت کا
یعنی انسان جو دنیا کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ دکھائیے، غیب سے کچھ دکھائیے، یا حضور سے مطالبہ ہو رہا تھا کہ بھئی یہاں چشمے بہا دیں، آپ کا میں ایک محل ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ ایک غارت ہونی چاہیے فرشتوں کی، مثال کے طور پہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اور اگر آپ یعنی یہ آج کا بھی واقعہ ہے کہ انسان یہ مطالبہ کرتا ہے، یعنی اس کو اگر دعوت پیش کی جاتی ہے تو وہ مافوق الفطرت چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بزرگوں کے واقعات ہیں، خاص طور پہ وہ پھر بعض بزرگوں کی کرامات جو ہیں، یعنی لوگ کرامات کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سچے آدمی کی آپ تلاش کر رہے ہیں تو آپ یہ پوچھیں گے بھئی اس کی کوئی کرامت ہے؟ تو یہ یعنی وہی مطالبہ تھا جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں آپ۔ تو آپ کی یعنی تسلی کے لیے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو سچا آدمی ہے اس کے لیے اس کی یہ کرامت کافی ہے کہ آپ کو وہ حق کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی اس کا سچا ہونا میں یہ بات کافی ہے آپ کے لیے کہ وہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو آپ کو نارے جہنم سے بچانے کی آواز لگا رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اس سے بڑی بھلائی اور خیر کیا ہوگی کہ وہ آپ کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو کرامت تو مطلب یہ ایک یعنی ذہنی طور پہ آپ یہ چھوڑ دیں، یعنی یہ تصور چھوڑ دیں، یہ ذہنیت چھوڑ دیں کہ بھئی کوئی بزرگ ہو تو اس کی کرامت لازمی ہے، نہیں۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے دلائل کے بنا دعوت شروع کی، دلائل کے بیس پر، اس کی طاقت پر۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کافروں نے ایک مطالبہ کیا اور پھر جو ہے جو مطالبات قرآن میں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر قرآن کو ہم ایسا بنا دیتے کہ اس سے پہاڑ چلتے اور یا یعنی فاصلہ قطع ہو جاتا، آپ اب یہاں ہیں اور پھر ایک پل میں سینکڑوں میل دور چلے جائیں، یا مردوں کو زندہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کلام میں نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ اس سے مردوں کو زندہ کیا جائے یا پہاڑ چلائے جائیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، کلا انہا تذکرہ۔ تو ایک ذہنیت آپ اپنی ایسی بنا لیں کہ حق کے لیے آپ دیکھیں کہ بھئی جو دعوت دینے والا ہے اس کا مطالبہ آپ سے کیا ہے، آیا وہ آپ کی یعنی اس کی نظر آپ کی جیب پہ ہے کہ آپ کے دل پہ ہے، یہ بات بھی آپ نے دیکھنی ہوگی۔ بعض تو روایتی جو ایسے لوگ ہیں انہوں نے ایک اس کو کاروبار بنا لیا ہے، اللہ کی جو نام ہے ان کے ساتھ وہ کاروبار بنا لیے، بہرحال اس کی میں تشریح نہیں کرتا۔ لیکن انسان یعنی چاہتا ہے نشانی، تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ وَمِنْ آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ ایسی باتیں کی ہیں اور اپنی نشانیاں بیان کی ہیں۔ وَمِنْ آیاتہ أَنَّكَ، مختلف ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ وَمِنْ آیاتہ سے ایک باقاعدہ ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بھئی میری یہ نشانیاں ہیں، دیکھو۔ یہ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور یعنی گزشتہ چند نشستوں سے، اور اس کا آغاز شروع ہوا ہے کہ افرأیتم ما تمنون نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ ساری جو ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ انسان کی کھیتی ہے، یہ کون لگا رہا ہے؟ پھلوں کی، سبزیوں کی، اجناس کی کھیتی ہے، یہ کون لگا رہا ہے؟
یہ پانی کا سرکل کس نے قائم کیا ہے، یہ آگ کا نظام کس نے بنایا ہے توانائی کا، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن یہ ہے کہ آج جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے پانی کا، کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو. دیکھیں پانی جو ہے، میں صرف ابتدائی طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے. منکرین آخرت کو، اللہ کی ربوبیت کو جھٹلانے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، اس لیے کہ اس دلیل سے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. یہ مقصد ہے اس کا. یعنی صرف نشانیاں بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھو یہ میری نشانی ہے، یہ میں کر رہا ہوں، تم مان جاؤ کہ میں ہی الہ واحد ہوں، میں ہی واحد رب ہوں تمہاری ضروریات کو میں پورا کر رہا ہوں اور میں پورا کر سکتا ہوں، اور تم یہ مان لو اور میری طرف رجوع کر لو. ان آیات کا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مضمون یہ ہے. اب آج جو یعنی بیان ہو رہا ہے وہ پانی کا ہے. اب پانی جو ہے ہماری بنیادی ضروریات میں سے، آپ کو معلوم ہے جعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کی حیات کو قائم کیا ہے. بہرحال پانی جو ہے، یعنی دیکھیں ہم نے آج تک جو قرے معلوم کیے ہیں دیگر، تو اس میں پانی نہیں ہے. اب یہاں پانی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تیسرا حصہ جو ہے اس دنیا میں پانی ہے، اور ایک حصہ جو ہے خشکی ہے. یعنی اتنی وسیع ذخائر بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے پانی کے. چونکہ ضرورت ہے تو اس کے ذخائر بھی، یعنی 1/3 جو ہے اس کے ذخائر موجود ہیں پانی کے. آپ کو معلوم ہے کبھی آپ نے ہوائی سفر کیا ہو تو سمندر کے اوپر سے جب آپ جہاز گزرتا ہے، بس سمندر ہی سمندر، سمندر ہی سمندر. تو یہ بڑی اہم یعنی جو چیز ہے ہماری زندگی کو کی بقا کے لیے، ہماری حیات کے لیے. اب اس پانی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھو انسان، تم یہ سوچو یہ میری نشانی ہے، یہ میری طاقت ہے کہ ایک تو پانی کا میں نے تمہارے لیے وافر انتظام کیا ہے، میٹھا پانی تمہارے لیے میں نے اتارا ہے. اب جو پانی، یہ پانی جو بارش برستی ہے، اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس پانی کو اتارتے ہو کہ ہم، یعنی بارش تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بارش کا یہ سارا سسٹم جو ہے واحد اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. آپ بارش برسا ہی نہیں سکتے. وہ سارا یعنی سمندر سے جب بخارات اڑتے ہیں تو یہ کون، یہ سورج کی وجہ سے، اور سورج کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو ظاہر ہے کہ وہ سارا سسٹم، اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں لیں کہ بارش برس رہی ہے اور اس سے میٹھا پانی آ رہا ہے، میٹھا پانی. اب جو یعنی سمندر ہیں اکثر تو وہ کھارے ہیں. کھارے پانی سے کھارے بخارات، اگر یعنی اللہ تعالیٰ ان بخارات کو کھارا نہیں اٹھاتا. اللہ چاہے لو نشاؤ جعلناہ اجاجن، یعنی کھارا بھی تو آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کھارے پانی سے میٹھے پانی کی بارش برسائی ہے. اب اس میں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ مضمون ہم جیسے ناشکروں کے لیے ہے. کیا؟ ہم جیسے ناشکروں کے لیے ہے. ہم تو یعنی ہم نے تو ناشکری کی انتہا کی ہوئی ہے. سامنے کا ناشکری کی انتہا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. ہم اپنے منعم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم جو ہمارا داتا ہے اس کو بھی ہم نہیں جانتے. جو دینے والا ہے، جو داتا ہے حقیقی، اس کو بھی ہم نہیں جانتے. پھر یہ ساری نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں. ناشکری، یہ نعمتیں تو اس کے لیے ہیں، اس لیے ہیں، یہ بات تھوڑی سی توجہ سے سنیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ ہم محنت کریں، اس کی ملاقات کی تیاری کے لیے زندگی بسر کریں، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام ہر چیز جو ہے زندگی موت اللہ کے لیے ہے، میں نے تو زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے۔ یہ بات ہم کہتے نہیں ہیں، ہم کہتے نہیں ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے اور دنیا ہی میں ہماری کامیابی یا ناکامی پنہا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ دیکھیں، یہ مضمون خاص طور پہ میرے اور آپ کے لیے، یہ بات میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایتی طور پہ آپ اس قرآن کو نہ پڑھا کریں، روایتی طور پہ۔ فائدہ کیا؟ ہدایت پڑھ رہے ہیں، ہدایت قبول کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، پھر لاکھ جو ہے آپ پڑھتے رہیں تو اس کا فائدہ کیا؟ ڈاکٹر کا نسخہ اس نے دوائیاں لکھ دی، آپ محض دوائیوں کی تکرار کر دیں کہ یہ پیناڈول ہے، یہ پونسٹان ہے، یہ فلانا دوائی ہے، یہ فلانا، تو اس سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ ہمارا رویہ ایسا ہے کہ ہمیں ہدایت، اول تو ہدایت کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا ہے۔ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو یعنی اصل سمجھ بیٹھے، دنیا یا ظاہر کو ہم اصل فائدے اور نقصان کی جگہ سمجھ بیٹھے۔ پیسے اگر آپ کے پاس بننے لگے، جائیداد آ گئی، یہ وہ، شادی، بچے، یہ وہ، تو بس آپ کہتے ہیں یار بس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اکثر آپ دیکھیں، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک ریٹائر آدمی ہے، آفیسر ہے، بڑا مال پیسہ بنا لیا، بس وہ آخر میں چادر اوڑھ کے دھوپ میں آرام کرسی ڈال کے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، جو صرف آپ نے اس کو دنیا ہی سمجھ لیا ہے، صرف دنیا ہی کی جو فائدہ ہے وہ آپ کے مد نظر تھا۔ یقین جانیں یہ زندگی جو ہے، یہ یعنی آپ جب مر جائیں گے تو یہ زندگی آپ کی کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ پیسے کمانا، یہ اولاد اور یہ سارے کچھ جو ہے، قیامت میں یہ آپ سے بھاگے گی، اور جو سونا چاندی آپ نے جمع کیا ہے تو وہ آپ کو اس سے داغا جائے گا جہنم کی آگ میں۔ یوم تقوی بہا جباہم و جنوبہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اس سے آپ کو داغا جائے گا۔ تو کیا فائدہ؟ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اس کو دردناک عذاب کی آپ خوشخبری سناتے۔ اب ہمارا بھی ایسا ہی حال ہے۔ آپ کبھی دیکھیں، اپنے نفس کو دیکھ لیں کتنا لالچی اور بخیل ہے۔ آپ کے پڑوس میں ایک شخص بھوکا ہے، ننگا ہے، اور اس کے گزر اوقات اس کی کمائی سے کم ہے، تو پھر بھی آپ اس کی مدد نہیں کرتے، اور آپ کے پاس لاکھوں روپے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی سڑک پہ اس نے کٹیا ڈال لی ہے، اور وہ جو ہے چھت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کو چھت بنا کے نہیں دیتے، میرا کیا کام؟ ایسے ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، لاہور میں جو ہے فٹ پاتھوں پہ لوگ سوتے ہیں، تو کبھی صاحب ثروت نے یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کے لیے کوئی ایسے مکانات بنا دیں یا سر چھپانے کی جگہ بنا دیں جس میں یہ لوگ رات گزاریں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ ہماری جو نفسانی لالچ ہے یہ ہمیں جہنم میں لے جائے گی، یہ بات یاد کر لیں۔ اللہ کو پیسوں میسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آپ کی نجات کے لیے آپ کو کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہی دنیا ہے، یہیں جمع کرو، بس جمع کرتے کرتے مر جاؤ، اور وہ پھر آپ کے دشمنوں میں بڑھ جائے گا، بات ختم ہو گئی۔
وارثین کیا ہے؟ وہ آپ کو یعنی وہ بھی آپ کی طرح دنیا دار ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ تھوڑی ہیں. آپ نے خود دنیا کا راستہ اپنا کے ان کو بھی دنیا کی راہ دکھائی ہے، وارثین کو، اپنی آل اولاد کو. تو یہ آپ کو یاد تھوڑی کریں گے، نہ یہ آپ کے کام آئے گی. وہاں ایک دوسرے سے بھاگیں گے آپ سب لوگ. بہرحال تو یہ باتیں ساری سوچنے کی ہیں. یہ جو سامعین کرام، یہ میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، پانی کی مثال دے رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے ایسی نہ گزریں. جو نشانیاں ہیں اس سے ایسی نہ گزریں، اس سے عبرت لیں. آپ محسوس کریں کہ ہاں میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، پانی ہے، آگ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ، یا زراعت ہے، یہ سب اللہ کے مرہون منت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما بھی رہا ہے نا، فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اب شکریہ کیا ہے؟ شکریہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس کھانا کھایا اور پلاؤ زردہ کھا لیا پھر کہا الحمدللہ. نہیں، شکریہ معنی یہ ہے، یعنی اس کو ایک بڑے مفہوم میں آپ نے لینا ہے. شکریہ، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، یا شکر گزار ہیں یا ناشکر ہیں. عام طور پہ دنیا کے لوگوں کی اکثریت قرآن کے مطابق ناشکری ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ آپ نعمتوں کو بجا استعمال کریں، اس مقصد کے لیے استعمال کریں جس لیے آپ کو دی گئی ہیں، یعنی اس منعم کو پہچانیں. دیکھیں شکریہ کے میں آپ کو درجے بیان کرتا رہتا ہوں، پھر بیان کرتا ہوں. شکریہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ نعمت کا احساس، منعم اور نعمت کا احساس، پھر نعمت کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا، بجائے استعمال کرنا اس کو ضائع نہ کرنا. تیسرے جو منعم ہے اس کا زبانی طور پہ بھی دل سے آپ شکریہ ادا کریں. یہ تین مراحل ہیں. تو ہم نے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی نعمت دی ہے کہ نہیں دی؟ کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. بتائیے آپ کتنے بڑے بھی فرعون ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. پھر جو زندگی کی بقا کے لیے جو نعمتیں ہیں صبح و شام اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، یہ ناشتے ہیں، یہ لنچ ہے، اور یہ ڈنر ہے، اور یہ فلانا ڈمکانا، ایک طویل فہرست ہے. ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اور اب ان نعمت کو آپ نے پوچھنا ہے، آپ نے جستجو کرنی ہے کہ یہ کیوں دی گئی ہیں مجھے، میں نے کیا کرنا ہے. تو زندگی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا. تو یہ اللہ سے ملاقات اور جد و جہد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں تم نے محنت کرنی ہے اپنے مال و جان سے. تو آپ نے سیدھے راستے کا انتخاب کر کے، اللہ کو منزل بنا کے سیدھے راستے کا اس پر خوب کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے. اس کی الگ تفصیل ہے. تو آپ نے یہ زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں گزارنی. نفسانی خواہشات کو تو آپ نے دبا کے آگے چلنا ہے. تو بہرحال یہ پانی کا میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، سوچو، سمجھو، یہ پانی جو ہے یہ تم بادلوں سے اتارتے ہو. میں چاہوں تو اس کو میں کڑوا کر دوں. تو اب یہ ساری باتیں ہیں. تو فلولا تشکرون، تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور بات یہ ہے سامنے کرام، مجھے کہنا پڑتا ہے کہ بڑی بے دردی سے ہم اس زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں یہ دنیا جو بھی ہم رہ رہے ہیں اس میں، یہ ایک دھوکہ ہے اور ایک سراب ہے. کیا ہے؟ دھوکہ اور سراب. جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں. جو آپ کہتے ہیں میرا مال ہے، میری اولاد ہے، میرے یہ بنگلے ہیں، میرا کارخانہ ہے، یہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے. نتھنگ، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا کے
اللہ کے راستے پر آپ چلنے لگے اور مال و جان سے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کوشش کی، زندگی کو آخرت کے لیے گزارا، تو تب آپ یہاں سے کچھ لے جا سکیں گے۔ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں اپنا گھر بنا لیا، تو آپ یقیناً وہ گھر آپ کو ملے گا، آپ کو بالکل۔ اگر آپ نے اللہ سے ملاقات کی تیاری کے لیے وقت گزارا تو یقیناً آپ کی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ وہ وقت ملاقات آنے والا ہے۔ تو بہرحال تو فلولا تشکروا، تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، زندگی کی نعمتوں کو، زندگی کو بجائے استعمال کرو، اور ہم جو ہے بڑی بے دردی سے اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نا، آپ بھی دیکھیں بصیرت کی نظر سے کہ ہم کس طریقے سے زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں بلکہ اپنے خاندان کو بھی دوزخ میں لے جانے کی زبردست تیاریاں ہیں۔ بچوں کو بھی دنیا کے راستے پر آپ ڈال دیتے کہ چلو دنیا کے جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بے مقصد زندگی گزارو، اللہ کو بھلا دو اور گزارو زندگی، نمازیں وغیرہ پڑھتے رہو۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون۔ ترجمہ سنا دیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا دیکھا ہے تم نے اس پانی کو جس کو تم پیتے ہو؟ اانزلتموہ من المزن، کیا تم نے اس کو نازل کیا ہے بادل سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر دیں۔ فلولا تشکرون، بس تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون Have you seen the water you drink? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Is it you who sent it down from the clouds, or are we the sender? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون If we will, we can make it salty. Will you not be thankful? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔